ایک جملہ ہے جسے آج مجھے پڑھنا ہے، میں چاہتا ہوں کہ یہ آپ کے دل میں پیوست ہو جائے. وہ کیا؟ شہید محسن نقوی مرحوم انہوں نے ایک نظم کہی تھی، ایک جملہ کہا تھا. اللہ جانے خود کہا تھا یا زبان سے پھسلا تھا، اللہ نے جاری کروایا تھا. کبھی ایسا ہوتا ہے شاعر کو ایسی بات کہہ دیتا ہے، کبھی خطیب بھی، اسے خود نہیں پتا ہوتا کہ اس نے کیا کہہ دیا ہے. ٹھیک. اچھا، یہ حدیث قدسی بھی ہے. حدیث قدسی اللہ کا کلام. حدیث قدسی کیا ہے کہ ان للہ کنوزا مقرونۃ فی عرش الرحمن مفاتیحها السنۃ الشعراء. اللہ کے پاس کچھ چھپے ہوئے خزانے ہیں جو عرش پر اس نے رکھے ہیں. وہ چھپے ہوئے خزانے کھولیں گے کیسے؟ کہ مفاتیحها السنۃ الشعراء، ان چھپے ہوئے خزانوں کی چابیاں شعراء کی زبانیں ہیں. اچھا، یہ شاعر وہ نہیں کہ جو دنیا کے لیے شاعری کر رہا ہے. ٹھیک ہے، یہ وہ کہ جس نے اپنی زندگی وقف کی ہے مدح محمد و آل محمد علیہ السلام کے لیے. جو حسان ابن ثابت سے بھی رسول اللہ نے کہا تھا کہ اے حسان، جب تک تم ہمارا ذکر کرتے رہو گے، ما دمت تمدحنا اہل البیت، جب تک تم ہماری مدح کرتے رہو گے تو روح القدس جبرائیل تمہاری زبان پر جاری کرے گا الفاظ کو. تم اس کے ذریعے سے بولتے جب تک ہماری مدح کرتے رہو گے. ٹھیک ہے، خلوص کے ساتھ. تو کبھی شاعر کو ایسی بات کہہ جاتا ہے. بس میں یہ کہتا ہوں کہ شاید یہ ایک وہی جملہ ہے، اور آج جسے مجھے آپ تک پہنچانا ہے شجر طیبہ کے موضوع کے تحت. جناب محسن نقوی مرحوم نے جملہ کہا تھا کہ نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اسے جا کے جب میں نے کتابوں میں دیکھا تو 5 معصوم ہستیوں نے تاریخ میں یہ کہا ہوا ہے کہ نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے. وہ 5 مجھے پہنچانے ہیں. ٹھیک ہے. ایک تو یہ ہے کہ ایک شاعر نے کہا، یہ وہ اس کی اپنی بات ہے. لیکن جب معصوم ہستیاں کہیں الگ الگ موقعوں پر دلیل کے ساتھ کہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے. ٹھیک ہے میرے ساتھ یا نہیں ہے؟ ٹھیک ہے. ہاں. اچھا، پہلے خود جناب محسن نقوی مرحوم کا سنا تھا کہ انہوں نے کیا کہا تھا. نظم تو بہت لمبی ہے، میں 2-3 باتیں سنا دیتا ہوں آپ کو. انہوں نے کیا کہا، نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے. ٹھیک ہے، میرے ساتھ رہیے گا. فرماتے ہیں کہ جہان عزم وفا کا پیکر. حسین کیا ہے؟ جہان عزم وفا کا پیکر، خرد کا مرکز جنوں کا محور، خرد کا مرکز جنوں کا محور، جمال زہرا جلال حیدر. اللہ اکبر. جمال زہرا جلال حیدر، ضمیر انسا نصیر داور، ضمیر انسا نصیر داور، زمیں کا دل آسماں کا یاور، شعور امن و سکون کا پیکر، دیار صبر و رضا کا دلبر، کمال ایثار کا پیمبر، جبین انسانیت کا جھومر، عرب کا صحرا عجم کا زیور. عرب کا صحرا، یہ کون ہے؟ امام حسین علیہ السلام. جہان عزم وفا کا پیکر، خرد کا مرکز جنوں کا محور، جمال زہرا جلال حیدر، نصیر انسان ضمیر انسان نصیر داور. آگے فرمایا کہ جبین انسانیت کا جھومر، جبین انسانیت کا جھومر، عرب کا صحرا عجم کا زیور. حسین تصویر انبیاء ہے، نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے. حسین تصویر انبیاء ہے یعنی کیا؟ حسین تصویر ہے السلام علیکہ وارث آدم صفوت اللہ کی. حسین تصویر ہے السلام علیکہ وارث نوح نبی اللہ کی. حسین تصویر ہے السلام علیکہ وارث ابراہیم خلیل اللہ کی. حسین تصویر ہے السلام علیکہ وارث موسیٰ کلیم اللہ کی. حسین تصویر ہے السلام علیکہ وارث عیسیٰ روح اللہ کی. اور حسین تصویر ہے السلام علیکہ وارث محمد حبیب اللہ کی. ٹھیک ہے. تو حسین تصویر انبیاء ہے، نہ پوچھ میرا حسین کیا. اچھا، آگے اور کہتے ہیں، اور ساتھ رہیے گا. کہتے ہیں حسین اہل وفا کی بستی، حسین آئین حق پرستی، حسین پیشس عدم تصور، حسین بعدس قیام ہستی. حسین نے زندگی بکھیری فضا سے ورنہ قضا برستی. اللہ اکبر. تو خدا کی قسم یہ ایک ایک جملہ بڑا تشریح طلب ہے اگر آپ تک پہنچ رہا ہے. یہ تو حسین نے زندگی بکھیری، آج جتنی حیات ہے وہ حسین ابن علی کا صدقہ ہے. حسین نے زندگی بکھیری فضا سے ورنہ قضا برستی، اور عروج ہفت آسمان عظمت، عروج ہفت آسمان عظمت، عروج ہفت آسمان عظمت، حسین کے نقش پا کی مستی. عروج ہفت آسمان عظمت، حسین کے نقش پا کی مستی. اور حسین کو، یہ سب سے قیمتی جملہ ہے، حسین کو خلد میں نہ ڈھونڈو، حسین مہنگا ہے خلد سستی. اللہ اکبر.
مل کے عروج یافتہ آسمان عظمت، حسین کے نقش پا کی مستی، حسین کو خلد میں نہ ڈھونڈو، حسین مہنگا ہے خلد سستی، حسین مقسوم دین و ایمان، حسین مفہوم حل عطا ہے، نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے۔ یہ امام حسین مل کے سید الشہداء علیہ السلام کی عظمت پر جناب محسن نقوی مرحوم کی روح کو ایصال ثواب کرتے ہوئے ایک مل کے صلوات بھیجتے محمد و آل محمد۔ ہے میرے ساتھ؟ ٹھیک، جزاک اللہ۔ ٹھیک ہے جی، ذکر امام حسین السلام کے ساتھ مولا کائنات کا ذکر نعرہ حیدری کی صورت میں، یہ میں شاید 2 سال پہلے اس بات کو کہہ چکا ہوں، لیکن ایک ہی لمحے کی بات ہے، لہٰذا آپ تک پہنچا دوں کہ جناب ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے جب اس بات، اگرچہ کہ ان کے بہت سارے نظریات سے ہمیں اتفاق نہیں ہے، میں کسی شخصیت کو کمپلیٹلی انڈورس نہیں کر رہا، لیکن ان سے جب پوچھا گیا کہ آپ سنی ہیں تو انہوں نے کہا کہ 100%۔ کہا پھر بھی علی علی کرتے ہیں؟ تو کہا 100%۔ کہا علی اور باقی اصحاب میں فرق ہے؟ 100%۔ جتنے میرے سنی بھائی سن رہے ہیں، کیونکہ ظاہر ہے کہ اتنا بڑا مجمع ہے، بہت سارے لوگ ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ غیر مسلم بھائی بھی میرا موجود ہو، ہم سب سراکوں پر حسین کے فرش عزا پر سب کے لیے جگہ ہے۔ تو آپ سننی ہیں؟ انہوں نے کہا جی 100%۔ پھر بھی علی علی کرتے ہیں؟ 100%۔ علی اور باقی اصحاب میں فرق ہے؟ کہا 100%۔ فرق کیا ہے؟ اب انہوں نے زبان سے کہہ کے نہیں بتایا، اشارے سے سمجھایا، میری جانب دیکھیے گا، اشارہ کیا انہوں نے۔ کہا علی اور باقی اصحاب میں کیا فرق ہے؟ فرق یہ ہے کہ بقیہ کو خلافت ملی ہے ایسے، علی کو خلافت ملی ہے ایسے۔ تو گزارش یہ کر رہا ہوں، ہاں یہ کہنا یہ چاہ رہا تھا کہ نعرہ حیدری یا علی کہیں، ثواب تو اپنے مقام پر ہے، لیکن جس طرح سے انہوں نے سمجھایا، ہاتھ اٹھا کے جب کہتے ہیں تو غدیر کی یاد بھی ساتھ میں تازہ ہو جاتی ہے۔ تو نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے، 5 معصوم ہستیوں نے یہ جملہ تاریخ میں کہا۔ اچھا میں 5 جو آپ کو سنانے لگا ہوں اس وقت، یہ میں ترتیب زمانی کے اعتبار سے نہیں سنا رہا، یعنی سیکوینس میں نہیں سنا رہا جیسا ہسٹری میں ہوا ہے، میں آپ کو حفظ مراتب کے اعتبار سے سنا رہا ہوں، یعنی پہلے ایک مرتبہ، اس کے اوپر ایک مرتبہ، پھر ایک مرتبہ، پھر ایک مرتبہ۔ 5 ہستیوں نے کہا ہے، اور میرا اس جملے کی وضاحت مجلس کے آخر میں کروں گا، لیکن ابھی جو سمجھ پائے، میں نے 5 بندے نہیں کہا، ہستیاں کہیں ہیں، بندے سے اوپر بات بھی جا سکتی ہے۔ تو 5 مرتبہ یہ جملہ کہا گیا کہ نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے۔ سب سے پہلے آغاز کر رہا ہوں، جبریل نے کہا، آغاز یہیں سے، جبریل نے کہا، ان سے کم پہ تو بات ہی نہیں کر رہا میں۔ جبریل نے کہا، جو ان کے در کے خادم ہیں، انہوں نے کہا نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے۔ کب کہا؟ 3 شعبان کا موقع ہے، سید الشہداء کی آمد ہے، اللہ نے حکم دیا ہے جبریل انزل مع 1000 قبیل میں ملائکہ، جاؤ 1000 قبیل ملائکہ کے ساتھ میرے حبیب کو مبارکباد دو۔ 1000 قبیل یعنی کیا؟ ایک قبیل میں 10 لاکھ ملائکہ ہوتے ہیں، ایک قبیل میں 1000 قبیل، آپ 1000 سے ضرب دے دیجئے، کم سے کم 1 ارب، 1 بلین، ٹھیک ہے، 1 ارب ملائکہ کے ساتھ جاؤ مبارکباد دینے کے لیے، اور یاد رکھو فقط آج نہ جانا، 40 دن تک جاتے رہنا۔ اللہ اکبر۔ اچھا جبریل اب تشریف لا رہے مبارکباد کے لیے، راستے میں فطرس سے ملاقات ہوئی، ٹھیک۔ اچھا اگر ایک عام پنکھا بھی چل رہا ہو نا تو تھوڑا سرسراہٹ ہوتی ہے نا اس کی، ہاں 1 ارب ملائکہ اتر رہے ہیں شہ پر ملکوت سے، جہان ہستی ہل رہی ہے۔ فطرس نے کہا کہ اے جبریل یہ کیا ہو رہا ہے؟ آسمان ملائکہ سے خالی ہو رہا ہے، کیا قیامت تو نہیں آ گئی؟ اب جو عشق امام حسین علیہ السلام نے یہاں بولنے کے لطیف لائے اس جملے کو سنیں، گویا جبریل نے زبان حال سے یہ کہا کہ اے فطرس قیامت نہیں آئی، لیکن قیامت کا مالک ضرور عرش سے زمین پر آ گیا۔ قیامت کا مالک زمین پر آ گیا ہے۔ اچھا فطرس 6000 سال تک۔ اب ایک بات یہ بھی ہے کہ بعض احباب انہوں نے، یہاں تو مجھ سے کسی نے نہیں پوچھا لیکن پوچھ لیتے ہیں، تھوڑا سا ڈاؤٹ کریٹ ہو گیا شاید آج کل کہ فطرس کا واقعہ سچا تھا یا نہیں تھا، ریفرنس ہے یا نہیں ہے۔ تو میرے پاس اس کے بڑے ریفرنس موجود ہیں، لا تعداد کا لفظ میں نہیں کہنا چاہتا تھا کہ ہر چیز کی کوئی تعداد ہوتی ہے، لیکن بے شمار ریفرنس میرے پاس موجود ہے۔ مثال کے طور پر راوندی نے الجرائح
الحرائج والجرائح میں لکھا ہے، علامہ مجلسی نے بہار میں لکھا ہے، شیخ طوسی نے مصباح المتہجد میں لکھا ہے، کف امی نے مصباح میں لکھا ہے، اور بھی بہت سارے حوالے اس کے پاس موجود ہیں۔ لیکن جب پہلی مرتبہ یہ سوال کریٹ ہوا تو میں نے اپنے استاد کو فون کیا تھا اور میں نے ان سے پوچھا کہ اس قسم کا ایک سوال آیا ہے، تو انہوں نے بعد میں وضاحت تو پیش کی، لیکن انہوں نے ایک عجیب جملہ کہا تھا، اور میں وہ جملہ ایگزیکٹ تو نہیں دہرا سکتا، اس کی شبیہ ایک جملہ دہرا دوں گا۔ انہوں نے کہا تھا کہ اچھا یہ سوال بھی ہو رہا ہے، کیا شیعوں میں بھی کوئی منکر پیدا ہونے لگے؟ اس جملے کو تھوڑا سا امینڈ کر دیا میں نے، ورنہ ایک مل کے صلوات بھیجتے محمد و آل محمد پر۔ اچھا غور کیجئے گا، تو ہوا یہ کہ پطرس نے کہا، موضوع ذہن میں رکھیے گا آج کا، پطرس نے کہا اے جبریل اتنے نبی آ گئے، 1,24,000 انبیاء آ گئے، افضل کائنات نبی بھی آ گئے، حسین کے بابا علی بھی دنیا میں آئے، حسین کی والدہ گرامی بھی تشریف لائیں، تم کبھی اس انداز سے نازل نہیں ہوئے، اتنے عرب ملائکہ کے ساتھ اس انداز سے نازل نہیں ہوئے۔ ہاں جب علی آئے تو تم تنہا نازل ہوئے رسول اللہ کے پاس مبارکباد کے لیے، جب فاطمہ زہرا تشریف لائیں تم تنہا نازل ہوئے رسول اللہ کے پاس مبارکباد کے لیے، حسین آئے ہیں تم ایک عرب ملائکہ کے ساتھ، یعنی 1000 قبیل ملائکہ کے ساتھ ایک ساتھ اس طرح سے نازل ہو رہے، وجہ کیا ہے؟ جبریل نے فطرس سے کہا لا تسألنی عن حسین، اے فطرس نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے۔ بات پہنچ رہی ہے؟ نہ پوچھ میرا، یہ پہلا جملہ سنایا بھی میں نے اور اس کی دلیل باقی ہے بھی، نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے۔ دلیل کیا دی؟ ہر ایک نے اپنے اپنے معیار سے دلیل دی ہے۔ جبریل نے کہا نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ حل جاء الا معتقا للعصاة، حسین تو آیا ہی اس لیے ہے کہ گناہ گاروں کو عذاب جہنم سے چھڑا سکے، لہٰذا یہ تھا کہ فطرت ساتھ چلا تھا اپنی شفا کی خاطر۔ تو جبریل نے کہا اس سے بڑھ کر سفیر حسین مولا مسلم بن عقیل علیہ السلام نے ابن زیاد کے دربار میں کہا، ٹھیک، زخموں سے چور تھے مولا مسلم بن عقیل، ابھی منزل مصائب سے دور ہوں میں، زخموں سے چور تھے اور ابن زیاد کے سامنے موجود ہیں۔ ابن زیاد نے کہا تھا نا کہ تم نے سلام نہیں کیا، کہا مالی امیر سوى الحسین، میرا حسین کے سوا کوئی امیر نہیں ہے۔ تو ابن زیاد نے مسلم بن عقیل سے کہا کہ کیا وجہ ہے، پورا جسم تمہارا زخموں سے چور ہے لیکن اب بھی حسین کی محبت دل سے نکلتی نہیں ہے، اب بھی حسین کی حمایت سے پیچھے نہیں ہٹتے، اتنے زخم کھا چکے ہو، اتنی تلواریں، اتنے تیر، پیاسے ہو، کیا وجہ ہے کہ حسین کی حمایت کو چھوڑتے نہیں؟ مسلم بن عقیل نے ابن زیاد کی جانب مسکرا کر دیکھا اور کہا لا تسألنی عن حسین، نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے، نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے۔ اس کے بعد جو دلیل ہے وہ خدا کی قسم بہت عجیب ہے، نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے، کیا ہوا؟ امام الدارین بدوام النیرین طاہر طہر مطہر من طاہرین و امامک رجس من رجسین۔ مسلم عقیل علیہ السلام نے کہا نہ پوچھ میرا حسین کیا، کیوں؟ ہوا امام الدارین، حسین فقط اس جہان کا امام تھوڑی ہے، وہ تو امام دارین ہے، وہ تو دونوں جہانوں کا امام ہے، بدوام النیرین، جب تک چاند اور سورج کی حرکت باقی ہے حسین کی امامت جاری و ساری رہے گی۔ طاہر طہر مطہر، عجیب ہے یہ کہ حسین طاہر ہے، پھر کہا نہیں حسین مطہر ہے، طاہر وہ کہ جو خود پاک ہو، مطہر وہ کہ جو طہارت عطا کرنے والا ہو، کہا نہیں طہر، حسین طاہر بھی ہے مطہر بھی ہے، طہر حسین خود طہارت بھی ہے، حسین عین طہارت بھی ہے، من طاہرین، اور یاد رکھ حسین 2 طاہروں سے ہے، ہائے 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 اللہ اکبر، حسین علی سے ہے اور حسین فاطمہ زہرا سے ہے، کہ یاد رکھ میرا امام وہ ہے جو 2 طاہروں سے ہے۔ میرے ساتھ جملہ میں آگے کہنے والا ہوں کہ یاد رکھ حسین 2 جہانوں کا امام ہے جب تک چاند و سورج کی روانی ہے، اور یاد رکھ وہ طاہر ہے مطہر ہے، خود طہارت ہے، 2 طہارتوں سے ہیں، وہ اماموں کا رجس من رجسین، اور اے ابن زیاد تو سن تیرا امام خود بھی رجس ہے بھی 2 رجسوں سے آگے۔ تیرا امام خود بھی رجس سے، آیا بھی 2 رجسوں سے، ٹھیک ہے؟ یہ مولا مسلم بن عقیل علیہ السلام نے کہا۔ اس سے اوپر چلے، مولا کائنات نے ایک موقع پر کہا، علی مرتضیٰ علیہ السلام نے، مسجد کھچا کچ بھری ہے،
نمازیوں سے، کوئی نماز پڑھ رہا ہے، کوئی عبادت کر رہا ہے، کوئی تلاوت قرآن کر رہا ہے، حسین مسجد کے کونے میں تشریف فرمائے، سلمان وہاں موجود ہیں، لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، تلاوت کر رہے ہیں، سلمان کی نگاہیں علی کے چہرے پر ہیں، ٹھیک ہے، علی کی نگاہیں حسین کے چہرے پر ہیں، ٹھیک ہے، جملہ بدل کر کہہ دوں، گویا عین اللہ کی نگاہیں حسین کے کعبہ رخسار پر موجود ہیں۔ سلمان اس منظر کو دیکھ رہے ہیں کہ علی مسلسل حسین کو دیکھ رہے ہیں۔ سلمان نے کہا کہ یا امیر المومنین انی اظن انک تحب الحسین اکثر من حسن، کہا مولا مجھے تو یہ گمان ہونے لگا ہے جس طرح سے آپ حسین کو دیکھ رہے ہیں، یہاں تو لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، عبادت کریں، تلاوت قرآن کریں، آپ تو حسین کو دیکھے جا رہے ہیں، آپ جیسے حسین کو دیکھ رہے ہیں مجھے تو یہ گمان ہونے لگا ہے کیا آپ حسین کو حسن سے بھی زیادہ چاہتے ہیں؟ مولا کائنات نے سلمان کی جانب دیکھا کہ لا تسألنی عن حسین، اے سلمان نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے، صحیح میرے ساتھ رہیے گا، نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے۔ پھر کیا کہا؟ فرمایا کہ دلیل کیا دی؟ کہ هو سر من اسرار اللہ تعالی، حسین تو اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے، وَكَنْزٌ مِّن كُنُوزِ اللہ تعالی، حسین تو اللہ کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ اس کے بعد آگے جانتے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ ہوا ملاح سفینتها ہوا ذخیرۃ آل محمد یوم القیامہ و ملاح سفینتها، حسین تو ہم آل محمد کا ذخیرہ ہے قیامت میں، اور ہم آل محمد کے سفینے کا ملاح ہے، ناخدا ہے، ہمارے سفینے کا ناخدا حسین ہے، ٹھیک ہے، سب سفینہ نجات ہیں، امام صادق بھی سفینہ نجات، امام موسیٰ کاظم بھی سفینہ نجات، امام النقی علیہ السلام بھی سفینہ، سب سفینہ نجات ہیں۔ لیکن خود جب امام سے پوچھا گیا، چھٹے امام سے، اولستم کلکم سفن النجات، آپ کیا سب سفینہ نجات نہیں ہیں؟ پھر حسین کو کیوں سفینہ نجات کہا جاتا ہے؟ فرمایا سفینۃ الحسین اسرع، ہم سب سفینہ نجات ہیں لیکن حسین کا سفینہ بہت جلدی پہنچاتا ہے نا۔ مجلس امام حسین علیہ السلام میں آ کے بیٹھے، آنسو بہہ گئے، خدا سے متصل ہو گئے، اتنا جلدی ہے۔ شعر پہلے پڑھ چکا ہوں لیکن میں کہہ دیتا ہوں کہ حضرت حر علیہ السلام کے لیے کہ کیا جلد گیا سوئے ارم دار فنا سے، کہ سوکھا ہے پسینہ بھی تو جنت کی ہوا سے، اتنا جلدی حسین کا سفینہ۔ اچھا ایک حدیث اور سناتا ہوں، ہم آل محمد کا ذخیرہ ہے حسین قیامت میں۔ ایک حدیث سناتا ہوں، پہلے اس کا ریفرنس دیتا ہوں۔ یہ حدیث جب میں نے پہلی دفعہ پڑھی تھی نا، اور چند مہینے پہلے ہی ہوا ہے کہ میں نے پہلی دفعہ اسے پڑھا، یقین فرمائے گا ممبر کوئی مبالغہ آرائی کی جگہ نہیں ہے، خیال پردازی کی جگہ نہیں، حقیقت بولنی چاہیے۔ یقین فرمائیے گا میں اپنے آپ کو فرش پہ نہیں محسوس کر رہا تھا اس وقت، میں عالم روحانیت میں کہیں عرش کی وادیوں میں گم ہو چکا تھا جب اس حدیث کو میں نے پہلی دفعہ پڑھا تھا، جو آپ تک پہلی دفعہ پہنچا رہا ہوں میں۔ کتاب ہے تذکرۃ الشہداء، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 39، اس میں جا کے دیکھیے گا، آیت اللہ کاشانی کی کتاب ہے جس کا عربی ٹرانسلیشن بھی ہو گیا ہے، یہ ریکارڈ ہو گیا، بعد میں جا کے اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ حدیث کیا ہے؟ چھٹے امام ہی کی حدیث ہے۔ اس جملے کو ذہن میں رکھیے گا، حسین ہم آل محمد کا ذخیرہ ہے قیامت میں، ٹھیک ہے، اور اگر آپ اپنے آپ کو کہیں فرش سے اوپر عرش کی بلندی پر محسوس کریں تو اس کا اظہار ضرور کیجیے گا تاکہ امام حسین علیہ السلام کے اس فضائل کا حق ادا ہو سکے۔ امام صادق علیہ السلام نے کہا کہ میدان محشر میں اہل محشر کی 1000 صفیں ہوں گی، پھر سے کہہ رہا ہوں، میدان محشر میں اہل محشر کی 1000 صفیں ہوں گی، ان میں سے ایک ہم 11 امام مل کر بخشوائیں گے، 999 اکیلا حسین بخشوائے گا۔ اللہ اکبر۔ پھر فرمایا کہ وہ جو ایک ہم سب مل کے بخشوائیں گے اس میں بھی حسین شریک ہے۔ مولا کائنات نے کہا نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے۔ 2 جملے بس رہ گئے، میں منزل مسائل پر آ گیا۔ ایک موقع پر جبرائیل نے کہا، مسلم نقیل علیہ السلام نے کہا، مولا کائنات نے کہا، ایک موقع پر خود رسول اللہ نے کہا۔ اچھا رسول اللہ نے کب کہا؟ ابو دردہ نام کے ایک صحابی ہیں، وہ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ کھیلا کرتے تھے بچپن میں۔ مدحات ایک کھیل ہوتا تھا عربوں میں، وہ ہوتا یہ تھا کہ لکڑی کا ایک حصہ کاٹ لیتے تھے اور اس کو پھینکتے تھے ہوا میں، اور دوسرا حصہ جو کاٹتے تھے، دوسرا حصہ جو پھینکتا تھا، اگر وہ لکڑی پر لگ گیا تو وہ جیت گیا، نہیں لگ سکا تو وہ ہار گیا، ٹھیک ہے، یہ کھیل ہوتا تھا۔ اچھا ابو دردہ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ کھیلا کرتے تھے، اس میں طریقہ یہ ہوتا تھا کہ جو ہار گیا وہ جیتنے والے کو اپنے کندھوں پر اٹھائے گا اور لے کر پھرے گا ایک مخصوص راستے پر۔ اب ہوتا یہ تھا کہ امام حسین علیہ السلام ظاہر ہے کہ لگ گیا، جیت گئے۔ کبھی ایسا بھی ہوتا تھا، پورا جملہ سنیے گا وجہ کیا ہے، کبھی ایسا بھی ہوتا تھا کہ ابو دردہ جیت جاتا تھا۔ کیوں؟ جب ابو دردہ جیت جاتا تھا نا تو وہ کہتا تھا امام حسین سے کہ اب آپ کی باری، آپ مجھے اٹھائیں،
تو امام حسین علیہ السلام اسے کہتے تھے کہ اترکب بدنا رکب علی بدن رسول اللہ، اے ابو دردہ کیا تو اس بدن پر بیٹھے گا کہ جو بدن رسول اللہ کے جسم پہ بیٹھ چکا ہے؟ کیا تو اس پہ بیٹھے گا؟ تو ابو دردہ کہتا تھا نہیں یہ تو نہیں کر سکتا۔ اچھا جب امام حسین علیہ السلام جیت جاتے تو ابو دردہ یہ کہتا کہ آپ نے مجھے نہیں اٹھایا تھا، مجھے باری نہیں دی تھی آپ نے، اب میں بھی آپ کو نہیں اٹھاؤں گا۔ تو امام حسین علیہ السلام اسے کہتے ہیں کہ اما تحمل بدنا حملہ رسول اللہ، کیا تو اس بدن کو نہیں اٹھائے گا جیسے خود رسول اللہ اٹھایا کرتے تھے؟ تو ہوتا یہ کہ ہمیشہ ابو دردہ ہی کو اٹھانا پڑتا۔ اچھا ابو دردہ پہنچے رسول اللہ کی خدمت میں، اور رسول اللہ کی خدمت میں پہنچ کے کہا کہ اے اللہ کے رسول پتہ نہیں بات کیا ہے، کچھ بھی ہو جائے اٹھاتا میں ہی ہوں حسین کو، حسین نے مجھے نہیں اٹھایا، میں نہیں ہمیشہ حسین کو اٹھایا، لیکن جتنا میں حسین کو لیے پھرتا رہتا ہوں میرے دل میں حسین کی محبت بڑھتی چلی جاتی ہے، کم نہیں ہوتی، بڑھتی چلی جاتی ہے۔ اللہ کے رسول ہمیشہ میں ہی اٹھاتا ہوں، وہ جیت جائے میں جیت جاؤں، میں ہی ہمیشہ حسین کو اٹھاتا ہوں، لیکن وہی مجھے غصہ نہیں آتا، کبھی مجھے برا نہیں لگتا، بلکہ حسین کی محبت میرے دل میں بڑھتی چلی جاتی ہے۔ اللہ کے رسول وجہ کیا ہے؟ رسول نے مسکرا کر کہا لا تسألنی عن حسین، اے ابو دردہ نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے، نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے۔ ٹھیک کیا ہے حسین؟ رسول اللہ نے کیا کہا؟ ایک جملہ فرمایا کہ حسین تو وہ ہے کہ کلما جاءنی جبرائیل الا واوصانی بولایت علی و محبت الحسین، کہ ابو دردہ سنو، جب بھی جبرائیل آتے تھے نا میرے پاس تو چاہے نماز کی آیت پہنچائیں، روزے کی آیت پہنچائیں، حج کی آیت، زکوٰۃ کی آیت، جہاد کا حکم، کوئی بھی حکم ہو، جبرائیل جب بھی میرے پاس آئے اس حکم کے ساتھ دو اور چیزیں ضرور پہنچائیں، ایک علی کی ولایت پہنچائی و محبت الحسین، دوسرا حسین کی محبت پہنچائی کہ یہ پہنچا دیجیے گا آگے، ٹھیک ہے، اس کا حکم دیا، یعنی حسین کی محبت علی کی ولایت کے برابر قرار دی ہے۔ اور علی کی ولایت کا کیا حکم ہے؟ جب تک علی کی ولایت نہ ہو تو اعمال ہی قبول نہیں ہوتے، بس جب تک حسین کی محبت دل میں نہ ہو۔ ہمارے ہیں میرے ساتھ یا نہیں ہے؟ آپ کے لیے ایک اور جملہ کہتا ہوں، علی کی ولایت وہ نماز مار کر منہ پر کہا فرشتوں نے، نماز مار کر منہ پر کہا فرشتوں نے علی سے بغض ہے اور آ گیا مصلی پر، اور بس بات ختم ہو گئی۔ جبریل نے کہا، مسلم نقیل نے کہا، مولا کائنات نے کہا، رسول اللہ نے کہا، اس اوپر ایک ہی ہستی رہ جاتی ہے، ایک مرتبہ خود اللہ نے کہا۔ ہاں میں دیکھ رہا ہوں کہ فضائل ہی کے دوران بہت سے مومنین کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، اور آج کی مجلس بھی کچھ اسی انداز سے ہے۔ کبھی ہوتا ہے جوش ولا کا اظہار، اور کبھی ہوتا ہے اس معرفت کے ساتھ جب آپ دل میں اسے محسوس کرتے تو آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں، اور یہ بھی سنت سلمان محمدی ہے اصل میں، کیونکہ کئی مرتبہ ایسا ہوتا تھا کہ جب حضرت سلمان کے سامنے مولا کائنات کے فضائل بیان کیے جاتے تھے تو فضائل میں ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے تھے، جو اس معرفت کے مقام تک پہنچا ہوا۔ ٹھیک ہے، اللہ نے کب کہا؟ جب یہی جبریل 1000 قبیل کے ساتھ نازل ہو رہے تھے، جبریل نے کہا کہ اے پروردگار، حسین کے بابا آ گئے، حسین کے نانا آ گئے، حسین کی والدہ آ گئیں، تو نے مجھے اس طرح سے حکم نہیں دیا کہ میں جاؤں اور مبارکباد پیش کروں اور 40 دن تک جاتا رہوں، کیا وجہ ہے؟ خدا متعال نے کہا لا تسألنی عن حسین، نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے۔ اللہ نے کہا نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے، کیا ہے؟ خلقتہ بقدرتی، اے جبریل حسین کو میں نے اپنی قدرت سے خلق کیا ہے، انی خالق بشرا من طین، اللہ نے آدم علیہ السلام کو مٹی سے خلق کیا ہے، حسین کو اپنی قدرت سے خلق کیا ہے۔ بڑے اسرار ہیں اس میں، کبھی ہو سکا تو آئندہ سناؤں گا۔ اللہ کہہ رہا ہے میں نے حسین کو اپنی قدرت سے خلق کیا ہے، وَرَزَعَ فِي رِيَاضِ مَشِيَّتِي، اور حسین کی جو رضاعت ہے وہ عام شیر خوار کی نہیں ہے، یہ میں نے اپنی مشیت کی رضاعت حسین کو عطا فرمائی ہے۔ وَتَنَفَّسَ بِنَسِيمٍ جَبَرُوتِ، حسین نے سانس لی ہے عام فضاؤں میں نہیں، حسین نے جبروت کی فضاؤں میں سانس لی ہے۔ ٹھیک ہے، اور آخری جملہ، اور میں اس کے بعد منزل مصائب پر کہت، اور میں نے حسین عطا کیا اپنے حبیب محمد کو، حتیٰ آتیت ایاہ محمدً، میں نے محمد کو حسین اس لیے عطا کیا کہ اتممت لحبیبی رحمتی، کہ میں حسین کے ذریعے سے اپنے حبیب پر رحمتوں کو مکمل کر دوں۔ وہ کہ جو خود رحمت للعالمین ہے اس پر رحمت پوری اس وقت ہوتی ہے کہ جب حسین انہیں عطا ہو جاتے ہیں، یہ ہے حسین۔ ٹھیک ہے، یہ 5 ہستیوں کے جملے آپ تک میں نے پہنچا دیے، سب نے کہا نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے۔ اب آپ سمجھ لیجئے گا کہ ہم اور آپ کیا کہہ سکتے ہیں، کیا ہے امام حسین علیہ السلام، کیا ہے ان کا دروازہ، اور کیا ہے ان کی شان،
اور کیا ہے ان کا مقام.